اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ونعمتہ ومغفراتہ وجنت الحلالہ ودوزخت الحرامہ۔ ٹرو اسلامک انفو کی طرف سے میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ عزیز دوستو، اس تیز ترین اور جدت سے ترقی کرتی دنیا میں بے شک انسان بہت ساری پریشانیوں مصیبتوں میں مبتلا رہتا ہے، جس میں ایک اہم نشانی ڈپریشن، سٹریس اور غم و رنج کی ہے۔ وہ ڈپریشن چھوٹے بچے سے لے کے ایک جوان نوجوان یا لڑکی یا ایک بوڑھے شخص کے اندر بھی ہو سکتا ہے۔ اب کسی بچے کے اندر سٹریس یا ڈپریشن کیوں ہے کہ اس کے گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑے یا اسی طرح کے معاملات چلتے رہتے ہوں، یا اس بچے کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بہت زیادہ ڈانٹنا یا مارنا ہو تو اس بچے میں بھی بہت زیادہ ڈپریشن ہو سکتی ہے۔ اسی طرح ایک بوڑھے شخص کے اندر بھی ڈپریشن ہو سکتی ہے۔ اب اس کو ایسی کون سی ٹینشن ہو سکتی ہے جو ڈپریشن کے اندر اس کو مبتلا کر دے؟ وہ اس کی بیٹی کی شادی، بیٹے کی شادی، یا بیٹے کی نوکری نہ لگنا، کاروبار کا ختم ہونا، صحت کا ٹھیک نہ ہونا، پیسے کی کمی ہونا، یہ تمام معاملات بھی اس کو ڈپریشن، سٹریس کی طرف لے جاتے ہیں۔ اور سب سے زیادہ ڈپریشن جو آج کل دیکھنے میں آ رہی ہے وہ نوجوانوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ اب نوجوانوں کے اندر ڈپریشن کیوں ہے؟ وہ ان کی جاب کے سلسلے میں ہو سکتی ہے، ان کی پڑھائی کے سلسلے میں ہو سکتی ہے، ان کی شادی کو لے کے ہو سکتی ہے، یا شادی کے بعد بھی ان کو بہت زیادہ ڈپریشن ہو سکتی ہے۔ اچھے نمبر نہیں آ رہے، پڑھائی کی بہت زیادہ سٹریس، بہت زیادہ ٹینشن ہے، اچھی نوکری نہیں مل رہی، دعا کرو اچھی نوکری مل جائے، بہت زیادہ قرضہ ہے، جاب کر کے امی ابو کا قرضہ اتارنا ہے، یا بعض دفعہ نوکری یا کام کا بہت زیادہ سٹریس، بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ ڈپریشن میں جاتے رہتے ہیں۔ عزیز دوستو، یاد رکھیں، اگر دنیا میں ہی تمام نعمتیں، تمام خوشیاں، تمام چیزیں ملنا تھیں تو کوئی بھی انسان جنت کا طلبگار نہ ہوتا۔ تو اس چیز کو تو اپنے دماغ سے بالکل نکال دیں کہ آپ ہر چیز کو پا سکتے ہیں۔ آج کی اس خصوصی ویڈیو میں ہم لوگ ڈپریشن، سٹریس کا بہت ہی آسان علاج بتائیں گے۔ یہ علاج آپ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ بحکم خدا آپ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ اب بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کو ڈپریشن یا سٹریس تو ہے، کیونکہ سائنس کہتی ہے کہ 10 میں سے 7 سے 8 لوگوں کے اندر ڈپریشن ہو سکتی ہے۔ تو اب آپ کے اندر ڈپریشن ہے یا نہیں، تو اس کی کیا نشانیاں، کیا علامات ہیں؟ تو سب سے پہلی نشانی، آپ کو نیند آنا ختم ہو جائے گی۔ ہر وقت آپ کے دماغ میں کسی چیز کو لے کے بہت زیادہ سوچ یا بہت زیادہ پریشر یا بہت زیادہ ٹینشن موجود رہے گی۔ یا اگر آپ دوستوں یا کام میں مصروف ہوں تو آپ بالکل نارمل اور خوش رہیں، لیکن جب آپ اکیلے بیٹھیں تو آپ کو وہ تنہائی، وہ چیزیں کھا جائیں، آپ کی سوچ آپ کو سکون نہ لینے دے، اور اسی سوچ کی وجہ سے آپ کے سر میں، آپ کے جسم میں بہت زیادہ درد رہے، اور ہر وقت آپ چڑچڑے رہیں، یعنی کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی آپ لڑنے مرنے پہ اتر آئیں۔ عزیز دوستو، یاد رکھیں، ڈپریشن ایک ایسا زہر ہے جس کا علاج اگر آپ ٹائم پہ نہیں کریں گے تو آپ اپنے ساتھ ساتھ اپنے ارد گرد، اپنے ساتھیوں، اپنے دوستوں، اپنے رشتہ داروں، اپنے گھر والوں کا بھی نقصان کرتے جائیں گے۔ اب جو میرے بہن بھائی ڈپریشن یا ٹینشن میں مبتلا ہیں، وہ ہر روز صبح و شام یہ عمل کریں۔ عمل کچھ یوں ہے کہ آپ نے اول و آخر ایک مرتبہ درود ابراہیمی یا کوئی بھی درود جو آپ کو آتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اول و آخر ایک مرتبہ درود شریف، اور 7 مرتبہ قرآن پاک کی سورہ 93 اور 94، یعنی کہ سورہ دخا اور سورہ علم نشرہ 7 اور 7 مرتبہ، یعنی کہ 7 ٹائمز دونوں سورہ آپ نے پڑھنی ہے۔ پہلے آپ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا، پھر سورہ دخا 7 مرتبہ، پھر اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد سورہ علم نشرہ 7 مرتبہ، اور پھر سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ کے دونوں ہاتھ اپنے چہرے کے آگے رکھیں اور ان پہ تھو تھو کریں، یعنی کہ وہ پھونک جس کے ساتھ تھوڑا سا لعاب آئے، اور وہ ہاتھ اپنے پورے جسم پہ، اپنے چہرے پہ، پورے جسم پہ پھیر لیں۔ یہ عمل آپ نے صبح و شام دونوں ٹائم کرنا ہے، اور یاد رکھیں آپ کو ان سورہ کی ٹرانسلیشن، ان کا میننگ بھی آتا ہو، یعنی کہ جب آپ اس کی تلاوت کر رہے ہوں تو ان سورہ کا میننگ، ان کی ٹرانسلیشن آپ کے دماغ میں چل رہی ہو۔ اگر آپ کو ان کی ٹرانسلیشن نہیں آتی، یا آپ کو یہ سورہ نہیں آتی، یا آپ یہ سورہ نہیں پڑھ سکتے، تو آپ ان کی ریکارڈنگ بھی سن سکتے ہیں، یا خاص دنوں میں میری بہنیں ان کی ریکارڈنگ سن سکتی ہیں۔ یا اگر آپ کو زبانی نہیں آتی لیکن آپ قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں
تو آپ دیکھ کے بھی یہ سورہ پڑھ سکتے ہیں۔ صبح اٹھا، موبائل آن کیا، ٹرانسلیشن کے ساتھ یہ سورہ پڑھ لی، دم کر لیا، رات کو سونے سے پہلے بھی یہ عمل پھر کر لیا۔ عزیز دوستو، یہ عمل آپ نے روز کرنا ہے، کم از کم 21 دن 21 ڈیز آپ نے یہ عمل روز کرنا ہے، یا جب تک چاہیں آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ بحکم خدا آپ کا ڈپریشن، آپ کی ٹینشن، آپ کی سٹریس مکمل طور پہ ختم ہو جائے گی۔ عزیز دوستو، اس ویڈیو کو جہاں تک ہو سکے ضرور شیئر کریں، کیونکہ آپ کی وجہ سے اگر کسی کی ٹینشن، کسی کی بیماری، کسی کی سٹریس، کسی کا ڈپریشن ختم ہوگا تو اس کا ثواب بھی آپ کو ضرور ملے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم عطا فرمائے اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ اے مالک، ہمارے اٹھے ہوئے ان گندے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھ۔ مالک، اپنا رحم اور اپنا کرم فرما، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ، اس حال کے اندر جب کہ ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اس قدر ان پر مصائب اور آلام ہیں، اے مالک و مولا، اس ماہ مقدس کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک، جو ان پر مصائب اور آلام بارش کی طرح برس رہے ہیں، اے مالک تو اپنا خاص فضل اور اپنا کرم فرما، ان کی اس آزمائش کو، اس امتحان کے اندر ان کو کامیاب فرما، ان کی اس آزمائش کو دور فرما۔ اے مالک و مولا، اپنا کرم فرما، ان کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک، ہم گناہگار سیاہکار جو بھی ہیں، تیرے محبوب کی امتی ہیں، تجھے تیرے نبی علیہ السلام کا، اس کی محبوبیت کا واسطہ دے کر تجھ سے دعا مانگتے ہیں۔ اے مالک، کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک، ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں پر پہرا دینے والے نوجوانوں کو الہ العالمین ہمت اور حوصلہ عطا فرما۔ ملک پاکستان اور دنیا کے اندر اسلامی مملکت کے جتنے بھی حکمران ہیں، اے مالک ان کو شرم و حیا عطا فرما۔ اے مالک، ان کو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ اور ہمت عطا فرما۔ اے مالک و مولا، اسلامی ملکوں کو اکٹھے ہو کر اے مالک و مولا کشمیر کی سلامتی کے لیے، حق خودارادیت کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم۔